وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی خوبصورت تقریب ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بہت ہی پیارے بھائی عظیم یعقوب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے جتنے رشتہ دار رفقائے کار بالخصوص مذہبی عنوان پر ان کا جن احباب سے تعلق ہے ان تمام کو میں جماعت کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے شادی کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رب العزت آج کی اس خوبصورت تقریب کو جو کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت ہی مسرت ہوئی، ایک لمبے عرصے کے بعد محترم جناب یعقوب صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ عام طور پر وہ ملک میں نہیں ہوتے، تو شادیاں ہی ہمارے ملک میں ایک ایسا رابطے کا اور خوبصورت ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہیں جہاں پر دوست احباب اور بزرگوں کی ملاقات کا خوبصورت موقع ملتا ہے۔ میں یہاں پہنچنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں اس تقریب میں جا کر اس عنوان کو بطور خاص سامنے لاؤں اور علماء کرام کو مخاطب کروں کہ عام طور پر ہم جو دنیا دار لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ شادی کی تمام تر ان رسومات کو چھوڑ دیں جن کا دور کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے مولانا آپ کے کہنے سے میں نے ڈھول تو نہیں بجایا، بارات میرے بیٹے کی گئی تو میں نے اس گاڑی میں کوئی سانگ بھی نہیں چلائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو عام طور پر کرنے کے بعد لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور اس میں اپنی پارٹی کے رنگ بنانے کی اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے کوئی ایسا اسلامی طریقہ تو بتا دیں جو کم از کم خوشی کے موقع پر میں اپناؤں اور مجھے گناہ بھی نہ ملے اور میرے آنے والے رشتہ دار بھی محظوظ ہوں اور میں بھی پورے طور پر اس خوشی میں شریک ہو جاؤں اور میرے بیٹے کے دوست بھی وہاں سے خوش ہو کے جائیں۔ لیکن عام طور پر جب اس سوال کا جواب تلاش کیا جاتا ہے اور ایک کاٹ چھانٹ کر کے اسلامی شادی کسی کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ ایسی رہ جاتی ہے جس طرح اللہ معاف فرمائے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 70 تے بندے تلے باندھیں تے شادی تے بندے کرسیاں تے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاید آپ کو میرا یہ جملہ سمجھ آ گیا ہو کہ اتنا ہی فرق رہ جاتا ہے کہ ٹینٹ کے نیچے اگر فوتگی ہو جائے تو لوگ دریوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اگر اسلامی شادی کو تلاش کیا جائے تو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی مسلمان خوش ہونا چاہتا ہے تو اسلام خوشی کا مذہب نہیں ہے، یا اسلام خوش ہونے سے منع کرتا ہے، یا اگر کوئی زیادہ ہنس لے تو مولوی کہتے ہو توبہ کرو تمہارا تو دل ہی مردہ ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے دربار کا اگر آپ جائزہ لیں تو بڑے واقعات ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو ایسے لطیفے اور ایسی خوشگپیاں حضور علیہ السلام کے دربار میں سننے کو ملتی تھی کہ بعض صحابہ کرام ان کے ان لطیفوں کو اور ان کی خوبصورت باتوں کو سن کر ایسے لوٹ پوٹ ہو جاتے کہ زمین پر گر کر ہنستے ہنستے گر جاتے اور ان کو اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام میں بیٹھتے تجارت کی بات بھی کرتے، دنیا کی بات بھی کرتے، حال حوال بھی کرتے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے، ایک تقریب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جمع تھے تو تمام صحابہ کرام نے کھجوریں کھائی اور گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ تو بعد میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب کیا اور فرمایا علی اتنی کھجوریں کھا گئے کہ اتنا بڑا گٹلیوں کا ڈھیر تمہارے سامنے ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ فرق اتنا ہے کہ میں نے گٹلیاں نکال کے کھائی ہیں، بعض لوگ گٹلیاں سمیت کھا گئے۔
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو میڈیا کے ذریعے بھی بالخصوص اور بعض ہمارے جو اسلام سے دور رہنے والے لوگ ہیں زیادہ ہی روشن خیال ہو گئے ہیں، ایسے روشن خیال ہے جہاں سوائے ڈارکنس کے اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر تو ایک ایسی شکل بن جاتی ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں یا زمین کے نیچے جانے کی یا آسمان سے اوپر کی بات، اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اسلام میں کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک جوڑا تھا اور اس جوڑے کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اس جوڑے کو عام طور پر جن لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی انصار کی اور مہاجرین کی عورتیں، وہ مجھ سے عاریتاً لے جایا کرتی تھی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اس عنوان پر جس کو آج کل کہتے ہیں سیرا گانا، یا جو رخصتی کے عنوان پر لکھے ہوئے اشعار ہوتے ہیں، عام طور پر ہماری مائیں بہنیں اس موقع پر وہ سندھی جس پہ وہ اشعار لکھے ہوتے ہیں وہ لڑکی کو تحفے کے طور پہ دیتے ہیں، اس قسم کے مفہوم کے اشعار وہ خوبصورت آواز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھتی تھی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بطور خاص کوڈ کیا ہے کہ آپ دف بجائیں شادی کے موقع پر تاکہ اس خوشی کا پورے طور پر اظہار ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک شادی کی تقریب ہے۔ اور اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں جن کو اگر اسلامی شادی کے اندر شامل کیا جائے تو وہ بن سکتی ہیں، لیکن میرے ان تمام تر جملوں کے مخاطب زیادہ تر علماء کرام ہیں۔ ہماری ذمہ داری پہلے ہے کہ ہم رسومات والی شادی سے ہٹا کر اگر ایک اسلامی شادی کو ڈیزائن کریں، اسلامی ولیمے کو ڈیزائن کریں، اسلامی خوشیوں کو ڈیزائن کریں، تو وہ تمام تر چیزیں ہمیں نکال کر قوم کے سامنے لانی چاہیے کہ یہ اسلامی شادی ہے، اس کے اندر بھی آپ کی مسکراہٹیں، اس کے اندر بھی آپ کی خوشیاں دوبالا ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا، جس کے سبب پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے لوگ دور ہوتے ہوتے اس کنارے تک پہنچ گئے اور رسومات کے ان بڑے بڑے ٹوکروں کو اٹھانے پر مجبور ہو گئے کہ جو سراسر غیر اسلامی تھے، اور وہ اتنے دور چلے گئے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے مشکل کوئی کام ہے تو وہ شادی ہے، سب سے مشکل کام ہے تو شادی ہے۔ کسی بھی بوڑھے آدمی سے سوال کر لیں کہ بھائی آپ کے بیٹے جوان ہو گئے شادی کیوں نہیں کی، آپ کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں شادی کیوں نہیں کی، تو اس کا سب سے پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ ہوگا تو بیٹی کی شادی ہوگی، 8 لاکھ روپے ہوں گے تو بیٹی کی شادی ہوگی، 5 لاکھ روپے ہوں گے تو بیٹی کی شادی ہوگی۔ بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی؟ وہ جناب پہلے ہم فصل سے فارغ ہو جائیں اور 2-4 مزید ایکڑ جو ہیں وہ ٹھیکے پر دے کے پیسے وصول کر لیں اور 2-4 پلاٹ بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لیں، تب جا کے اتنے اخراجات ہوں گے کہ ہم بیٹے کی شادی کریں۔ اور اتنی مہنگی شادی بن چکی ہے کہ اب زنا کے راستے کھل گئے۔ نکاح نہ ہونے کے سبب بوڑھا شخص سفید داڑھی والا اپنے سفید بالوں کو روندوا لیتا ہے اس وقت جب خبر ملتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے فلاں غلط کام کیا۔ بوڑھی ماں کی کمر اور بھی دوری ہو جاتی ہے اور بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے تیری بیٹی نے یہ کرتوت کر لیا۔ یہ تمام تر راستے اگر کھلے ہیں سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ نکاح کی سنت کو مشکل بنا دیا گیا، اور وہ جو مشکل ہوتی گئی زنا کے راستے کھلتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو وہ نکاح پسند ہے جو زیادہ ہلکا پھلکا ہو اور کم خرچ ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ برادری میں ناک اونچی کرنے کا بھی تو مسئلہ ہے۔ برادری کیا کہے گی، قبیلہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے خاندان میں نے دیکھے انہوں نے کہا جی ہم اپنے بھائی سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتے، کیوں؟ کہتے جی انہوں نے شادی کارڈ میں ہمارا نام نہیں لکھا۔ میں اپنی بہن سے 5 سال ہو گیا نہیں بولتا، کیوں؟ وہ جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ نہیں دیا تو ہم نے بولنا چھوڑ دیا۔ بھئی اس کی بیٹی ہے، اس نے نہیں دیا تو کون سا طوفان آ گیا۔ قطع تعلقی تو ہر موڑ پر پڑی ہے۔ رشتوں کو توڑنے کے اصول و ضوابط جو برادری نے بنائے ہیں وہ تو ہر چوک چراہے اور ہر قدم پر نظر آ رہے ہیں۔ اور پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ قدم محبوب ہے جو اللہ کے راستے میں اٹھائے جائے، اور اس کے بعد اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ اس قدم سے محبت ہے جو قدم رشتہ دار کو ملنے کے لیے اٹھایا جائے۔ لیکن یہاں پر تو مخالفت کے لیے قدم اٹھتے ہیں، ملنے کے لیے تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا صحابہ اکرام کا جتنا حضور علیہ السلام سے محبت تھی اتنا ہمیں تو ہمارے پیروں سے نہیں ہو سکتی۔
ہمیں تو ہمارے لیڈروں سے نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کو سب سے زیادہ حضور سے محبت تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور نے فرمایا عبد الرحمن کہاں تھے, کئی دن نظر نہیں آئے. عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی تھی. حضور نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن چنگا مرید ہے میں نے بلایا بھی نہیں, شادی دا موقع تے پیرانو بھول گیا نہیں. حضور علیہ السلام نے مختصر جملہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن اللہ تعالیٰ تیرے نکاح میں برکت دے, ولیمہ ایک سنت ہے بس اس پر بھی عمل کر لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کیا اور حضور علیہ السلام نے دعا دی, اور حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک عورت آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر پیش کرتی ہوں. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. اس نے دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر پیش کرتی ہوں. حضور خاموش ہو گئے. جب تیسری مرتبہ کہا تو ساتھ ایک صحابی بیٹھا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ توانوں لوڑ کوئی نہیں تے میرا نکاح کرا دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کچھ تو لے آؤ, لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. یہ باہر گیا چکر لگا کے واپس آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا کوئی چیز ہے جو مہر میں اس کو دے اور تیرا نکاح ہو جائے؟ کہتا ہے یہ ایک لنگی ہے میرے پاس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا اللہ کے بندے اگر لنگی اس کو دے دے گا تو خود کیا پہنے گا؟ پھر حضور نے پوچھا اچھا قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہتا ہاں مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں. حضور نے فرمایا بس وہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا, جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا. اتنا آسان نکاح. ایک اور معروف واقعہ, ایک صحابی نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ جاؤ فلاں گھر میں میرے لیے نکاح کا پیغام لے کے جاؤ, جس کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں, نکاح کا میسج پیغام میرے لیے لے کے جاؤ. وہ صحابی گھر میں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا باہر میرا دوست ہے تو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. جس گھر میں گیا وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے, اور جس نے بھیجا وہ بھی صحابی تھا, جو گیا وہ بھی صحابی تھا. اب لڑکی کے باپ نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا میں اس کو تو نہیں دیتا, تجھے دیتا ہوں. انہیں کہا جی مجھے دیتے ہو تو دے دو. لڑکی کے بھائی موجود تھے, والد موجود تھا. یہ اندر گیا تو کنوارا تھا, واپس آیا تو شادی شدہ تھا. اب جب باہر آیا تو باہر والا صحابی اگر کوئی چکوال کے دماغ کا ہوتا یا جنگ کے دماغ کا ہوتا تو وہ پکڑ کے اس کی مرمت کر دیتا کہ اللہ کے بندے میں نے تجھے اپنا میسج دے کے بھیجا تھا, تم اپنا کام لا کے آ گئے. لیکن وہ حضور کا صحابی تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو اس بات سے شرم آ رہی ہے کہ اس گھر میں اللہ نے مقدر تیرا لکھا تھا, میں نے پیغام کیوں بھیجا. اور آج کیا ہوتا ہے, رسومات نانا کی بنائی ہوئی, دادا کی بنائی ہوئی. بھئی فیصلہ کرنا ہوگا اپنے نانا کی بنائی ہوئی رسومات پہ چلنا ہے یا حسین کے نانا کی رسومات پر چلنا ہے. اپنے نانا کی باتوں پہ عمل کرنا ہے یا حسین کے نانا کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. جب اس جواب کو تلاش کریں گے تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کی شریعت اور سنت پر عمل ہو. ولیمہ سنت ہے, لیکن اس سنت کو اتنا اٹھا کر اتنا برادری اور قبیلے میں ناک اونچا کرنے کے لیے کیا جائے کہ اپنی ہی برادری کے غریبوں کے راستے بند کر دیے جائیں, اپنے ہی علاقے کے لوگوں کے راستے بند کر دیے جائیں, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. آؤ میں بتاتا ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا اور حضور علیہ السلام نے ولیمہ کیسے کیا. حضور علیہ السلام کے نکاح کے بعد حضور کے پاس ولیمے میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ نکاح میرا ہو چکا ہے, کل آنا, دسترخوان خالی میرے گھر میں بچھا ہوا ہوگا, اپنے اپنے گھر سے اپنا اپنا کھانا پکا کر لانا, مجھ محمد کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لینا, یہی محمد کا ولیمہ. ایسے ولیمے بھی ہوئے. اور قریب کے زمانے میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے جو خوبصورت انداز سے اپنے بیٹی اور بیٹیوں کی شادیاں کی, وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. جب حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو برادری والوں نے کہا اچھا آپ نے بیٹی کی شادی کر دی, ہمیں بلائے نہیں, ہماری تو ناک کٹ گئی. حضرت شیخ حضور علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے اللہ والے تھے. جواب میں لکھا کہ میں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا, میری تو باقی ہے, تمہاری کٹ گئی ہے تو چیک کر لو. اور فرماتے تھے کہ بیٹیوں کو ہمیشہ سونا زیادہ دے سکو تو دو, باقی اخراجات اور رسومات کرنے کی بجائے انہی پیسوں کو بچا کر زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو سونا دے سکتے ہو تو دو, تاکہ کل ضرورت کے وقت وہ بیچ کر اپنا برا وقت پورا کر لیں. 1 لاکھ روپے کا لہنگا تیار ہو رہا ہے, 2-3 لاکھ روپے کی لائٹنگ ہو رہی ہے,
اور لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہنا آسان ہے، برادری کے سامنے لڑنا تو بہت مشکل ہے۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں۔ میرے والد صاحب 3 مرتبہ MNA بنے، 4 مرتبہ MPA بنے، دنیا بھر میں ہمارا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے جائز وسائل اتنے دیے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں۔ میری 2 شادیاں ہوئی، میرے پہلے نکاح پر 17,000 روپے خرچ ہوئے، دوسرے نکاح پر 26,000 روپے خرچ ہوئے۔ میں آپ کے سامنے، میرے والد صاحب کا 2002 کا الیکشن ہوا، ہم بھاری لیڈ سے جیتے، ابو جیل میں تھے، 8,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہم جیتے۔ میرے گھر سے ابو کے الیکشن پہ 27,000 روپے خرچ ہوئے۔ میرے ایک دوست نے اپنے والد صاحب سے کہا، اس نے کہا ابا جی معاویہ اعظم نے شادی بڑی سادگی سے کی ہے تو میں نے بھی ویسے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا اسی برادری والے ہیں تے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جناب لوگوں نے نیوندر دیتے ہوئے انہیں تے واپس لینے نے، باقاعدہ وہ ڈائریوں والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی 500 فلانے دا آیا ہے، 700 آ گیا، 600 آ گیا۔ وہ اتنا حساب کتاب سیٹ ہوتا ہے۔ بعض تو برادریوں میں وہ ماشاءاللہ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں اس میں کوئی ڈگریاں حاصل کر لی ہوتی ہیں، ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں، اتنا آیا اتنا لینا، اتنا آیا اتنا لینا۔ بہرحال جو آج جو ہوگا میں اس میں تنقید نہیں کرتا، نہ ہی میں کوئی اس کو روکنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جو دے قرضے کی نیت سے نہ دے، قرضے کی نیت سے نہ دے۔ تعاون کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اور میں نے ایک گاؤں میں تو یہ بھی سنا، سپیکر لگا کے انہوں نے اعلان کیا محمد نواز والد محمد خالد 500 روپیہ آ کے دے جاوے تے ولیمے دی روٹی کھا جاوے۔ یہ سپیکروں میں اعلان ہوتے ہیں۔ اب اگر قرض کی صورت میں آیا ہے، بندہ مر گیا، بتاؤ اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ 1 روپیہ بھی اگر قرض کا بوجھ ہے، اسی کے نیچے سے نکلنا مشکل ہے۔ یہ شادیوں کے موقع پر اگر قرض دیا اور قرض لیا، بندہ مر گیا، بتاؤ کس کے دے گا؟ وہ اس کی تو عاقبت تباہ ہو گئی۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، ان تمام رسومات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے بہتر مستقبل کو بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں والدین پر۔ نمبر 1، جب بیٹی یا بیٹا پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، یہ اس بیٹی اور بیٹے کا حق ہے۔ اگر اس کا نام اچھا نہیں رکھا گیا، اس کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے سوال کرے گا کہ میرا نام اچھا کیوں نہیں رکھا۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یا بیٹا پیدا ہو اس کا حق ہے والدین پر کہ اس کی تربیت اچھی کریں۔ اگر والدین نے تربیت اچھی نہیں کی، نام بھی الٹا رکھ دیا اور 3.5 سال کی بیٹی یا بیٹے کو ڈانس سکھایا، گانے سکھائے، گالیاں سکھائی، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، قیامت کے دن وہ بیٹی اور بیٹا ان بوڑھے ماں باپ کے گریبان کو پکڑے گا کہ آپ نے ہماری تربیت میں کبھی کیوں کی ہے۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جائے، اس وقت کسی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں ہرگز تاخیر نہ کرے، اور اگر وہ تاخیر کرے گا، کتاب النکاح مشکاۃ شریف سے پڑھ رہا ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لڑکی اچھا رشتہ آنے کے باوجود ماں باپ کی سستی کے سبب نکاح کے بندھن میں نہ بن سکی، لڑکا اچھا رشتہ آنے کے باوجود ماں باپ کی غفلت کے سبب نکاح کے بندھن میں نہ بن سکا، پاک پیغمبر نے فرمایا اگر وہ لڑکی یا لڑکا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اس گناہ کی سزا لڑکی یا لڑکے کو بعد میں ملے گی، اس کے ماں باپ کو پہلے جہنم میں جلایا جائے گا۔ بہت ضروری ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو نہ صرف خود عملی زندگی میں اختیار کرنا، بلکہ اپنی اولاد کو اس کا درس دینا، اپنے دوستوں کو اس کا درس دینا، اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو خرچ کرنا۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، آج فتنوں کا دور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو موتی آتے ہیں۔ 15 سال پہلے کا زمانہ اور تھا، جو نوجوان ہیں وہ میری بات کو فوراً سمجھ جائیں گے، جو بزرگ ہیں جو زیادہ اپنی اس ینگ جنریشن کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے، جو نہیں رہتے ان کو شاید مشکل ہو۔ فیس بک، ٹویٹر، آپ کا یوٹیوب، آپ کی مختلف وہ ویب سائٹس، اور یہ جو لگے ہوئے وائی فائی، اور اب 3G لانچ ہونے والا ہے، اور آپ کے یہ کیمرے والے موبائل، اور یہ 8 15 20 GB کے میموری کارڈ، یہ اس تباہی کی طرف اس نوجوان نسل کو لے کر جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان فتنوں کا اگر بر وقت والدین نے
اپنی اولاد پر کنٹرول نہ کیا تو یہ نسل اس ٹاپ پر جا کر رکے گی، اس انتہا پر جا کر رکے گی کہ خدا نہ خواستہ مرتے وقت انہیں کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ جس تیزی سے یہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے دماغوں اور دلوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ وی سی آر کا اور وہ ڈش انٹینے کا وہ دور تھا جب آپ نے اور ہم نے بچپن میں سنا ہوگا لوگ ڈش انٹینا چھپ چھپ کے لگاتے تھے، اگر کوئی ساتھ دیکھ لے گا تو وہ کہیں گے یہ گوروں کے چینل دیکھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اتنا بڑا ٹوکرا انہوں نے چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے، لوگ چھپا چھپا کے لگاتے تھے۔ وہ ایک دور ہوتا تھا جب ہم نے لوگوں سے سنا، اور بعض کو میں دیکھتا تھا کہ وہ یوں آگے ہو کے چلتے تھے۔ میں ایک سے پوچھا یہ یوں آگے ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ اس نے کہا وی سی آر کی کیسٹ اس نے یہاں ڈالی ہوئی ہے اور آگے سے کمیز کو آگے آگے کر رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں اپنے ابا سے ڈرتا ہے، اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ڈرتا ہے، علاقے کے معزز لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ختم ہو گئے ڈش انٹینا والی باتیں، ختم ہو گئے وہ وی سی آر، ختم ہو گئی وہ کیبلیں۔ اس وقت اس میموری کارڈ کے اندر جو کچھ خرافات آ چکی ہیں، جو کچھ انٹرنیٹ سے اپلوڈ ہو رہی ہیں، باپ سمجھتا ہے بیٹا سویا ہوا ہے، رضائی کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، ماں سمجھتی ہے بیٹی سوئی ہوئی ہے، رضائی کے اندر کان کے ساتھ فون لگا ہوا ہے۔ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، پبلک سیکریٹریٹ میں بیٹھتا ہوں، شرم سے اس وقت ماں باپ کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں مولانا کوئی صورت نکالیں، ایس ایچ او کو فون کریں، ڈی ایس پی کو کریں، فلاں کو کریں، فلاں اپنے پنچایت والے کو، تحصیلدار کو کریں۔ ہوا کیا ہے؟ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، میرا بیٹا فلاں کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا۔ اس پرفتن ماحول میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان سنتوں کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ جہاں تک برادری کی بات ہے، برادری آج تک کدی کسی تو راضی ہوئی؟ علاقہ آج تک کدی کسی تو راضی ہویا؟ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے کھانے پینے کی دنیا کی تمام ڈشز لا کے ایک ٹینٹ کے نیچے رکھ دی، اور جاتے ہوئے ان کو میٹھے پان اور گول گپے بھی کھلائے گئے، اور جب لوگ وہاں سے نکلے تو کہا کھیر کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا۔ جب لوگ وہاں سے نکلے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بریانی میں مسالہ کم تھا۔ اور اس والد کو کون عقل مند کہے گا جو ساری زندگی خود تو چٹنی کھائے اور شادی کے دن لوگوں کو گوشت کھلائے؟ شادی کیوں کرتا ہے ایک نوجوان؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں سکھ آ جائے، اس کی زندگی میں ایک بہار آ جائے۔ اس نوجوان کی زندگی میں خاک بہار آئے گی جب ولیمے کے اگلے دن لوگ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہیں گے قرضہ واپس کرو۔ اس کی زندگی میں خاک بہار آئے گی جب اگلے دن لوگ دروازہ کھٹکا کر کہیں گے ہمارے قرضے کا کیا کیا، اور چلتا ہوا کاروبار بند کر کے شادی کی۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ 5-10 لاکھ روپے جو فضول کام پر اڑا دیے، ان پیسوں کو محفوظ کرتا اور اپنا کاروبار بناتا، خود بھی اچھی زندگی گزارتا اور اپنے بچوں کے لیے بھی حلال رزق کے ذرائع پیدا کرتا، اور اس کی یہ زندگی بنتے 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 ایک خوبصورت اور ماڈل زندگی بن جاتی، اور اپنے اس عمل سے دوسروں کے بھی راستے کھولتا چلا جاتا۔ میری گفتگو کا حاصل اور آج کی اس محفل کا خلاصہ یہ ہے، آپ کم از کم یہ عہد تو کر لیں، ہم رسومات سے نکل کر اپنے شادی اور بیاہ حضور علیہ السلام کی عین سنت کے مطابق ہلکے پھلکے اور 100% شرعی طریقوں کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ارادہ تو کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا فائدہ، اس میں میرا فائدہ تو نہیں ہے۔ میں آپ سے اپنی جماعت کے لیے فنڈ تو نہیں مانگ رہا، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا آپ جھنڈے لگائیں، نہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ ہماری جماعت کے لیے رکنیت کروائیں، میں تو آپ کو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جس کی زندگی کو رول ماڈل اپنے سامنے بنا کر اس کی زندگی سے باتیں نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں، وہ بھی میرا باپ دادا نہیں ہے، وہ بھی عائشہ کا خاوند ہے، وہ بھی ابو بکر و عمر کا پیر ہے، وہ بھی حسن و حسین کا نانا ہے، اور اسی محمد کا کلمہ تو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ اگر ان کی زندگی پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو کم از کم اس محفل سے کم از کم بھی 100 بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ ارادہ کر لے، وعدہ نہیں کہتا، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میری بیٹے کی یا میرے دوست وہ جو میری مان کر چلتے ہیں، ان کی جب بھی شادی بیاہ کا موقع ہوگا، میں رسومات کی، علاقے کی روایات کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ السلام کی عین سنت کے مطابق اس شادی کی تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ کم از کم 100 بندہ ارادہ کر لے۔ جنہوں نے ارادہ کیا ہے، میری دعا ہے ان کے زیر تربیت جو جوڑے بھی
جو جوڑے بھی شادی کے بندھن میں بندھے اللہ انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں دین اسلام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ وہ دعا فرما دیں۔ آج مولانا محمد اعظم معاویہ صاحب بیان فرما رہے تھے، مجھے خانے وال کی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی شادی یاد آئی کہ میرے نانا میرے مرشد حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حق نواز شہید کو کھڑا کیا تھا کہ آج کی اس محفل کے اندر آپ بیان فرمائیں۔ تو میں دعا کے لیے بھی مولانا صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ دعا بھی آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی نکاح کی خوبصورت سنت کو زندہ کیا گیا، ولیمے والی سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ اس خوبصورت تقریب کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے بھائی عظیم یعقوب صاحب کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھرانے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ اے اللہ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ اپنی بیٹیوں بیٹوں بہنوں بھائیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان جوڑے بن چکے بدسکونی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں غمی میں خوشی میں دکھ میں سکھ میں بازار میں ہر جگہ پر ہر سطح پر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زمانہ بیگانہ ہو جائے لیکن حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس نیکی پر چلنے کی برکت سے تو قیامت کی صبح ہمیں کملی والے محمد کا ساتھ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے کوثر نصیب فرما۔ اس پنڈال میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، ان کے دلوں میں جتنی جائز خواہشات ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، یا اللہ علیم بذات الصدور تیری ذات ہے، تمام کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمناؤں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا